ہم بستری کے غلط طریقے اور سائنس۔ اس طرح ہم بستری کرنے سے عورت کے فضلہ کی نالی میں زخم اور کینسر۔ اس طرح ہم بستری کرنے سے مرد کا عضو خاص سکڑتا اور باریک ہونا شروع۔ اس طرح ہم بستری کرنے سے مردانہ قوت کمزور ہوتی ہے اور اس طرح کرنے سے عورت کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نکاح شوہر اور بیوی کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا نام ہے جو آپسی محبت اور ہمدردی پہ قائم ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے کے لیے اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ زندگی میں سب کچھ ہو مگر سکون میسر نہ ہو تو زندگی کسی کام کی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہوئے ان کو سکون پہنچانے کے باعث اس کی ہی جنس سے اس کے لیے بیویاں پیدا کی، جس سے انسان شادی کر کے زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بناتا ہے۔ ہم بستری کے غلط طریقے اور سائنس۔ شرعی اعتبار سے بیوی سے جس طرح چاہیں صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے سے اور پیچھے سے، اگلی شرمگاہ میں، مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس سے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز اور درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا حرام ہے، اور جماع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے اور مرد اوپر ہو، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر شغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کرنا اور اس کے بعد صحبت کرنا بہترین ہے۔ صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہے تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بستری میں جس چیز کو منع کیا اور حرام قرار دیا، آج سائنس اس سے منع کرتی ہے، بلکہ مرد کو نامرد اور کینسر تک پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، سائنس تحقیق عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کی دبر میں شرمگاہ میں جماع کرنا ملعون ہے۔ ناظرین، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس بات کی تصدیق کی یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا یا اس کی دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا تو ایسا شخص شریعت سے بری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاری کی گئی ہے۔ یہ حدیث بھی سنن ابن داؤد کی ہے۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اس بارے میں ایک یورپین خاتون کے مشاہدات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک یورپی خاتون ڈاکٹر نے اپنی بیتی بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے دوست کی محبت عروج پر تھی۔ وہ حد درجہ جنسی ذہن کا آدمی تھا، لیکن ایک چیز میں سخت گھبراتی تھی کہ وہ مجھے پیچھے سے ہم بستری کرنے پر مجبور کرتا تھا، کیونکہ میں ایک نازک بدن عورت تھی اور سب سے پہلے یہ بات مان گئی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے پہلے تو کئی بار منع کیا لیکن میرے بوائے فرینڈ نہ مانا۔ آخرکار میں نے ایک دن مجبور ہو کر اس کے لیے الٹی لیٹ گئی۔ اس نے جب اپنا عضو شدت سے میرے عقبی راستے میں داخل کیا تو مجھے حد درجہ تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے نہ چھوڑا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے راستے سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے باوجود مجھے دوستی اور الفت نے اس سے شکوہ کرنے سے روکے رکھا، حتیٰ کہ اس دفعہ درد اور بھی زیادہ ہوا کیونکہ سب کا زخم میرے درد کو اور بڑھا رہے تھے۔
میں نے اس بار سختی سے منع کیا لیکن میرے بوائے فرینڈ نے ضد میں مقابل آئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے آگے سے کم اور پیچھے سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے قبض ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے قبض کی گولیاں لیں لیکن صرف وقتی فائدہ ہوا۔ آخر کار گولیاں کھا کھا کر میں تھک گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری فضلہ کی نالی میں زخم ہو گیا ہے۔ جب میں نے اپنے سینئر کو چیک کرایا تو انہیں انکشاف کیا کہ آپ کی فضلے کی نالی میں سوزش اور ورم شروع ہو چکا ہے، جو کہ بڑھتی گئی حتیٰ کہ زخم میں تبدیل ہو گئی۔ پھر زخم بڑھتا گیا حتیٰ کہ یہ زخم کینسر بن چکا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے اپنے بوائے فرینڈ کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے علاج کرایا اور ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا۔ کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد وہ حصہ کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 8 ماہ سخت تکلیف کے بعد میں ڈیوٹی پر آئی، اور ایک صاحب فرماتے ہیں میں اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایسا کرتا ہوئے کچھ عرصہ گزرا۔ ایک دن میں نے اپنے عضو خاص پر ایک زخم محسوس کیا۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی۔ یہ زخم بڑھتا گیا اور پھر احساس ہوا کہ میں اپنا ٹیسٹ کرواؤں۔ ٹیسٹ رپورٹ کا رزلٹ آیا تو واضح ہوا کہ مجھے آتش ہو گیا ہے۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ جو نسلوں تک جاتا ہے، خاص طور پر وائرس آتش۔ ناظرین، اپنی طرف سے بتاتا چلوں، آتش کی بیماری یہ ہے کہ مرد کے عضو خاص میں ہوتی ہے، اور شاید میں اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ صرف انسان کو ہوتی ہے۔ میں نے اپنا علاج شروع کیا۔ میرا عضو اکڑنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ بالکل چھوٹا اور باریک ہو گیا۔ اس کے بعد میں عورت کے قابل نہ رہا۔ میرے زخم تو ٹھیک ہو گئے لیکن میری جنسی زندگی ختم ہو گئی۔ معزز سامعین، عورت کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اسے سائنس بھی آپ کے لیے نقصان اور جانی نقصان کا باعث بتا چکی ہے۔